جیسا کہ پچھلے سبق میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ لفظ اگر با معنی ہو تو اسے کلمہ کہتے ہیں۔ اب یہاں سے کلمے کی بھی 3 قسمیں ہوتی ہیں، اسم، فعل، حرف۔ یہ کلمے کی 3 قسمیں ہیں۔ اب بس ہمیں ان تینوں کلمات کی پہچان کرنی ہے، آیا یہ فعل ہے یا اسم ہے یا حرف ہے۔ تو ان کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں، کچھ پہچان ہوتی ہیں جن سے ہمیں دیکھتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اسم کو لیتے ہیں۔ اسم وہ کلمہ ہے جو بذات خود کسی چیز یا جگہ یا حالات پر دلالت کرے اور اس میں کوئی زمانہ بھی نہ پایا جائے، جیسے زیدن، مسجدن، کتابن وغیرہ۔ اگر اس کو عام زبان میں یہ کہیں کہ انسان جو بھی چیز اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، جیسے پیڑ پودے، مکان، جانور، یا انہیں نہیں بھی دیکھ پاتا جیسے جنات، ہوا وغیرہ، تو یہ تمام چیزیں اسم ہی کہلاتی ہیں، کیونکہ ان سے ہمارے ذہن میں انہیں دیکھتے ہی ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ یہ فلاں چیز ہے، اور اسی کو اسم کہتے ہیں۔ اور رہی بات یہ کہ اس کو عبارت میں کیسے پہچانا جائے، تو اس کی بھی کچھ علامتیں ہوتی ہیں، جیسے نمبر 1 اس پر الف لام داخل ہو، جیسے کتابن سے الکتاب۔ نمبر 2 اس پر حرف جر آئے، جیسے فی غرفتن۔ نمبر 3 آخر میں تنوین آئے، جیسے رجلن۔ نمبر 4 ترکیب میں مضاف واقع ہو، جیسے قلم زیدن۔ اور نمبر 5 آخر میں گول تا ہو، جیسے طاولتن، اور تثنیہ یا جمع ہو، جیسے کتابانی یا مسلمون وغیرہ۔ اور جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ فعل بھی جمع آتا ہے، جیسے فعل سے فعلو، تو یہ فعل کا جمع کا صیغہ ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ فعل جمع نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اندر جو ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے وہ تثنیہ یا جمع ہوا کرتی ہے۔ فعل ہمیشہ واحد رہتا ہے، اس کا فاعل ہمیشہ یا تو واحد ہوگا یا تثنیہ ہوگا یا جمع ہوگا، لیکن فعل ہمیشہ واحد ہی رہے گا۔ اور دوسرے نمبر پر فعل آتا ہے۔ تو فعل وہ کلمہ ہے جو بذات خود کسی کام پر دلالت کرے اور اس میں متعین زمانہ بھی پایا جائے، جیسے شریبہ، اس نے پیا، یعنی زمانہ ماضی میں پیا۔ اور یذہب وہ جاتا ہے یا جائے گا، اس میں دونوں زمانے پائے گئے، یعنی حال بھی اور مستقبل بھی۔ اگر عام زبان میں کہا جائے تو ہر وہ کام جسے کوئی جانور یا انسان یا اس کے علاوہ کرتا ہے، جیسے چلنا، پھرنا، کھانا، سونا، لیٹنا، یہ سب کام ہی کہلاتے ہیں اور انہی کو عربی میں فعل کہتے ہیں۔ اور رہی بات یہ کہ فعل کو عبارت میں کیسے پہچانا جائے، تو اس کی بھی کچھ علامات ہیں، جیسے شروع میں قد یا لقد داخل ہو۔ نمبر 2 شروع میں سین یا سوف داخل ہو۔ نمبر 3 شروع میں کوئی حرف ناصب یا حرف جازم آئے۔ اور نمبر 4 یہ کہ فعل 3 حرف سے کم نہیں ہوتا۔ نمبر 1 قد قامت، لقد جاء، تو یہ بھی فعل ہے۔ سیعلم، سوف تذهب۔ اور نمبر 3 لم یلد، لن یفلح۔ اور نمبر 4 یہ کہ فعل 3 حرف سے کم نہیں ہوا کرتا۔ سب سے آخر میں آتا ہے حرف۔ اس کی پہچان، تو حرف وہ کلمہ ہے جو زمانے سے خالی ہوتا ہے اور خود اس سے کوئی چیز معلوم نہیں ہوتی، بلکہ وہ ان کے ساتھ مل کر، یعنی اسم و فعل کے ساتھ مل کر ان کے معنی کو سمجھانے میں مدد کرتا ہے، جیسے من، ان، الا، علی وغیرہ۔ اور رہی بات یہ کہ حرف کی علامت کیا ہوتی ہے، تو جس کلمے میں اسم و فعل کی علامتوں میں سے کوئی علامت نہ ہو تو وہ حرف ہی ہوگا۔